بہت پہلے کی بات ہے، بغداد کے قدیم شہر میں ایک عادل اور رحم دل بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کی ایک ہی بیٹی تھی، شہزادی زریں، جو اپنی خوبصورتی، عقل مندی اور نرم دلی کے لیے مشہور تھی۔ پورے بغداد میں کوئی اس کے حسن اور دانشمندی کی برابری نہیں کر سکتا تھا۔ بادشاہ اپنی بیٹی سے بے حد محبت کرتا تھا اور اس کی خوشی کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ ایک دن بغداد میں ایک عجیب و غریب خبر پھیل گئی۔ شہر کے مضافات میں ایک خوفناک دیو کا بسیرا ہو چکا تھا۔ وہ نہ صرف قافلوں کو لوٹ لیتا بلکہ کسانوں کی زمینوں کو بھی تباہ کر رہا تھا۔ بغداد کے بہادر سپاہیوں نے کئی بار اس سے لڑنے کی کوشش کی، مگر دیو کا جسم تلواروں اور برچھیوں سے محفوظ تھا۔ بادشاہ سخت پریشان تھا، کیونکہ اگر دیو کو نہ روکا گیا تو وہ جلد ہی شہر پر بھی حملہ کر سکتا تھا۔ اسی دوران شہزادی زریں کو ایک عجیب خواب آیا۔ خواب میں ایک پراسرار بوڑھی عورت نے اسے بتایا کہ دیو کو شکست دینا ممکن ہے، مگر اس کے لیے طاقت نہیں بلکہ دانائی کی ضرورت ہوگی۔ جب شہزادی نے یہ خواب بادشاہ کو سنایا تو درباریوں نے اس کا مذاق اڑایا، مگر بادشاہ جانتا تھا کہ اس کی بیٹی عام انسان نہیں۔ اس نے زریں کو دیو سے بات کرنے کی اجازت دے دی، مگر ساتھ چند محافظ بھیجے تاکہ وہ محفوظ رہے۔ شہزادی زریں ایک دن اپنی سواری پر سوار ہو کر دیو کی غار کی طرف روانہ ہوئی۔ جب وہ وہاں پہنچی تو اس نے دیکھا کہ دیو ایک بڑے پتھر پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں اور اس کے دانت نوکیلے تھے۔ جیسے ہی دیو نے شہزادی کو دیکھا، اس کی گرجدار آواز گونجی، کون ہے جو میری غار میں قدم رکھنے کی جرأت کر رہا ہے؟ کیا تم بھی مجھے مارنے آئی ہو؟ مگر شہزادی خوفزدہ ہونے کے بجائے مسکرا کر بولی، نہیں دیو، میں تم سے جنگ کرنے نہیں بلکہ تم سے بات کرنے آئی ہوں۔ دیو حیران ہوا، کیونکہ آج تک کوئی اس سے بات کرنے نہیں آیا تھا، سب اس سے ڈرتے تھے۔ اس نے غور سے شہزادی کو دیکھا اور بولا، اگر تم واقعی مجھ سے بات کرنے آئی ہو تو بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ شہزادی نے نرمی سے کہا، مجھے تمہاری کہانی سننی ہے۔ تم یہاں کیوں آئے ہو اور تم لوگوں کو کیوں نقصان پہنچاتے ہو؟ یہ سن کر دیو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے بتایا کہ وہ ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ وہ کبھی ایک عام انسان تھا، مگر ایک ظالم جادوگر نے اس پر جادو کر دیا اور اسے دیو بنا دیا۔ اس کی شکل بدل گئی، مگر اس کا دل اب بھی وہی تھا۔ وہ لوگوں کے قریب جانا چاہتا تھا، مگر ہر کوئی اسے دیکھ کر خوفزدہ ہو جاتا تھا اور اسے مارنے کی کوشش کرتا تھا۔ اس لیے وہ غصے میں آ کر لوگوں پر حملہ کر دیتا تھا۔ شہزادی زریں نے غور سے اس کی بات سنی اور پھر بولی، اگر میں تمہیں تمہاری اصل شکل واپس دلوا دوں تو کیا تم وعدہ کرو گے کہ تم بغداد اور اس کے لوگوں کو نقصان نہیں پہنچاؤ گے؟ دیو نے فوراً سر ہلا دیا، اگر تم ایسا کر سکو تو میں ہمیشہ کے لیے بغداد کی حفاظت کروں گا اور کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ شہزادی کو یاد آیا کہ بغداد کی قدیم لائبریری میں ایک پرانی کتاب تھی جس میں جادو کے توڑنے کے طریقے لکھے تھے۔ وہ فوراً بغداد واپس آئی اور کئی دن تک ان کتابوں کو کھنگالتی رہی، یہاں تک کہ اسے ایک ایسا منتر ملا جو جادو کو توڑ سکتا تھا۔ مگر یہ منتر عام طریقے سے نہیں پڑھا جا سکتا تھا۔ اسے پڑھنے کے لیے ایک خالص دل والے شخص کی ضرورت تھی، جو بغیر کسی خوف کے دیو کے سامنے کھڑا ہو اور پورے دل سے وہ الفاظ ادا کرے۔ شہزادی نے فیصلہ کیا کہ وہ خود یہ منتر پڑھے گی۔ شہزادی واپس دیو کی غار میں گئی اور جادوئی الفاظ پڑھنے لگی۔ جیسے ہی اس نے آخری لفظ ادا کیا، دیو کے گرد روشنی کا ایک دائرہ بن گیا اور وہ زور سے چیخا۔
پھر اچانک اس کی شکل بدلنے لگی، اس کا نوکیلا جسم غائب ہو گیا اور وہ ایک عام انسان میں تبدیل ہو گیا۔ وہ حیرت سے اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگا، اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ میں آزاد ہو گیا، اس نے خوش ہو کر کہا۔ بغداد کے لوگ حیرت اور خوشی سے جھوم اٹھے جب انہوں نے سنا کہ دیو اب مزید کوئی خطرہ نہیں رہا۔ بادشاہ نے خوش ہو کر اعلان کیا کہ آج سے دیو، جو اب ایک عام انسان تھا، بغداد کا محافظ ہوگا۔ دیو نے اپنی زندگی بغداد کی خدمت میں گزار دی۔ اس نے اپنی طاقت کو اچھے کاموں کے لیے استعمال کیا، وہ کسانوں کی مدد کرتا، تاجروں کی حفاظت کرتا اور ہر مشکل وقت میں شہر کا ساتھ دیتا۔ شہزادی زریں کی ذہانت اور رحم دلی نے نہ صرف بغداد کو ایک خطرے سے بچا لیا بلکہ ایک بھٹکے ہوئے دل کو بھی راستہ دکھایا۔ اور یوں بغداد کی شہزادی اور دیو کی کہانی ہمیشہ کے لیے تاریخ میں سنہری الفاظ میں لکھی گئی، جو اس بات کا ثبوت تھی کہ بہادری صرف تلوار سے نہیں بلکہ عقل اور محبت سے بھی دکھائی جا سکتی ہے۔